حدیث مبارکہ میں آیا کہ بروز قیامت یہ رمضان کے روزے اور قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ پاک ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ یعنی روزے یہ کہیں گے کہ اے اللہ پاک، یہ تیرا بندہ سارا دن تیری رضا کی خاطر ان تمام پابندیوں کو برقرار رکھتا تھا جو روزے میں رکھنی چاہیے، تیری رضا کے لیے اس نے سارا کچھ بھوک پیاس برداشت کی، اے اللہ پاک روزے کہیں گے کہ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور قرآن پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ اس نے مجھے قیام میں سنا، اس نے تلاوت کی، اس نے مجھ سے ایک ربط اور تعلق رکھا، اے اللہ پاک میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی شفاعت بھی قبول فرما لے گا۔ قرآن پاک بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ ایک غلط فہمی جو عموماً پائی جاتی ہے کہ کچھ قرآن پاک کے فضائل ہیں، نزول کے فضائل ہیں، اور ایک قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے۔ فضائل انگنت اور بے شمار ہیں۔ قرآن پاک میں کئی صورتوں، کئی آیتوں کے بارے میں اور پورے قرآن کو بھی فرمایا گیا کہ یہ شفا ہے۔ سورہ الفاتحہ کو فرمایا گیا یہ شفا ہے۔ اللہ کریم روحانی جسمانی بیماریوں سے اس قرآن عزیز کی آیات سے شفا عطا فرماتے۔ اس قرآن پاک کو اگر محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس قرآن کا ادب و احترام کیا جائے یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ایک ایک حرف پر اللہ کریم 10 نیکیاں عطا فرماتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کہ اگر کوئی بندہ ایک حرف قرآن کا تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کی مزید وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی بندہ سورہ البقرہ کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، فرمایا اگر یہ 3 حرف ہی پڑھ لیتا ہے تو گویا 3 نیکیاں ملیں گی، اور میم مشدد دو اور تشدید جو ہوتی ہے وہ 2 حرف ہوتے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو گویا 40 نیکیاں ہو گئیں الف لام اور میم مشدد۔ تو اس طرح کیا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن پاک یاد کرنے کی اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت قرآن عزیز کو یاد کرنے والے پھر اس پر عمل کرنے والے انہیں کہا جائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا، جہاں پر قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہ تیری منزل ہو۔ تو اس طرح قرآن پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ اگر ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں کسی کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کی ایک فضیلت ہے۔ یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اپنے گھر میں رکھ لو، جب کوئی بندہ فوت ہوگا اس وقت تم نے مسجد سے اٹھا کے پارے لے جانے ہیں، یا گھر میں اس کی گرد وغیرہ جھاڑ کے اس کے بعد قرآن پاک کو تھوڑا سا پڑھ لینا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ داروں میں فلاں فوت ہو گیا ہے، چلو پڑھ کے میں نے اس کو اصال ثواب کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ قرآن کی تلاوت کر کے آپ کسی کے لیے دعا کریں اور اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو ثواب پہنچائے گا، لیکن یہ سارے قرآن کے فضائل ہیں۔ قرآن کے نزول کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اسے صرف اس لیے رکھو
کہ صرف مردوں کو، فوت شدہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ نہیں۔ یا جب بندہ بہت کسی مشکل میں ہو تو قرآنی آیت کا کوئی تعویذ گلے میں ڈالیں گے، چلو جی ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ قرآن میں برکتیں بے شمار ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ یہ کتاب ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی برکت سے ایک ایسا معاشرہ جو انسانی تاریخ کا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، وہاں کا سماج، معاشرت، دینداری سب دو پر لگی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں بتوں کی پوجا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل و غارت، چوری ڈاکہ، ہر وہ برائی، وہ سوشل ہو یا ریلیجس ہو، وہ اس معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ کریم نے پہلے صاحب قرآن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر مکہ میں پیدا فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اس قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے اللہ پاک نے اس پورے معاشرے کے اندر ایک انقلاب، ایک تبدیلی برپا کی۔ اسی لیے قرآن کو فرمایا جاتا ہے کہ کتاب انقلاب